بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ادیب الحسن صاحب نے کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک سیمینار رکھوایا، اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب بھی مہمان تھے، جناب مفتی شیرانی صاحب جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین تھے پچھلے دور میں، اور ایک میں حقیر فقیر بھی تھا۔ اس میں ہم نے اپنے اپنے مقالے پیش کیے، اور میں نے فقہائے اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں، ائمہ اہل بیت کی تعلیمات کی روشنی میں، قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں مقالہ تیار کیا، جو انہوں نے چھپوایا بھی ہے کراچی یونیورسٹی کی اور SIOT کی ہم آہنگی کے ساتھ، اور وہ کثیر الاشاعت بھی ہے، بہت جگہوں پر وہ پڑھا گیا ہے، دیکھا گیا ہے۔ حتیٰ ہمارے بعض علماء نے مجھ سے مانگا کہ بھئی تم نے یہ باتیں کہاں سے دیکھی ہیں، کہاں سے سمجھی ہیں، ہمیں بھی صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو میں نے الحمدللہ اپنے علماء کو بھی وہ مقالہ بھیجا، اور اکثریت ظاہر ہے جب بات معقول ہوگی اور مدلل ہوگی تو بات ماننی پڑتی ہے، ہمیں ابن دلیل ہونا چاہیے، ہمیں دلیل کے آگے جھک جانا چاہیے۔ اور تمام فقہائے شیعہ، حضرت آیت اللہ سیستانی، حضرت آیت اللہ خامنئی، خاص طور پر حضرت آیت اللہ مکارم شرازی، میں نے ان کے مقالے زیادہ پڑھے جب تیاری کر رہا تھا۔ تمام فقہائے امامیہ کا نظریہ ہے کہ آرگن ڈونیشن، اعضاء کا اہدا، اپنے اعضاء کو ہدیہ کرنا، یہ شرعی طور پہ چند شرائط کے تحت جائز ہے۔ توجہ ہے؟ وہ شرائط تفصیلی گفتگو ہے، میں اس وقت اس بحث میں نہیں جاؤں گا، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا عزیزان گرامی کہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ اگر ایکسیڈنٹل، اگر حادثاتی طور پر ہم بستر پر آ جائیں اور ڈاکٹر یہ طے کر لیں کہ اس کا دماغ مر گیا ہے اور دل بھی کسی وقت میں مر جائے گا، تو پہلے یہ طے کیا جائے کہ دل کی موت اصلی موت ہے یا دماغ کی موت اصلی موت ہے۔ تو تمام آج کی جدید طب کے مطابق بھی دماغ کی موت اصلی موت ہے۔ ائمہ کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہی توجہ ملتی ہے کہ دماغ کی موت، ذہن کی موت اصلی موت ہے۔ جب دماغ مر جاتا ہے تو کچھ دیر کے بعد آہستہ آہستہ دل بھی بند ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور بہرحال یہ 10 گھنٹے، 15 گھنٹے، 72 گھنٹے، 6 گھنٹے میں ہی بندہ مر جائے گا۔ تو ایسی کیفیت میں اعضاء کو نکال کر ہمارے بدن سے دسیوں لوگوں کو زندگی ملے گی۔ یہ میرے گردے، میرے پھیپھڑے، میرا پتا، میرا دل، میرا جگر، میری اور اعضاء کے اندر کی چیزیں، باہر کی چیزوں کو اجازت نہیں دے رہی شریعت، اس لیے کہ وہ مسلح شمار کیا جائے گا، وہ بدن کی بے حرمتی شمار کی جائے گی، وہ دیکھنے میں بے حرمتی کیونکہ نظر آ رہی ہوگی، اس لیے اسے اجازت نہیں دے رہی شریعت۔ لیکن اندر کی چیزیں وہ ڈاکٹر حضرات نکالیں گے اور ان مریضوں کو لگا دیں گے جن مریضوں کو ان کی ضرورت ہے، اور ان کی وجہ سے، اس ایک عضو کی وجہ سے وہ موت اور حیات کی کشم و کش میں ہے، اس کو زندگی مل جائے گی۔ ہم نے یہ مقالہ بھی لکھا، اور الحمدللہ میں نے خود وصیت بھی کی، اور صرف بات نہیں کرنی چاہیے، اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے۔ میں یہ قصداً دکھا بھی رہا ہوں کہ میری جیب میں میرا کارڈ وصیت نامے کا لکھا ہوا ہے کہ اگر میرے دماغ مر گیا، کوئی گولی لگ گئی، کوئی حادثہ ہوا، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، 2 دفعہ تو نکل کر آ گیا ہوں، ہمیشہ تو نہیں اللہ بچائے گا، بہرحال کبھی تو ہونا ہے۔ تو ایسی صورت میں میرا یہ کارڈ میں نے اپنے بچوں سے بھی کہہ دیا ہے، اپنی فیملی سے بھی کہہ دیا ہے کہ اس وقت رونے دھونے سے ذرا اپنے آپ کو نہ رکھنا، بلکہ کچھ دماغ سے کام لینا، ہوشیاری سے کام لینا، اور مجھے ان کے حوالے کر دینا، یہ میرے اندر سے ساری چیزیں نکال لیں۔ میرے بدن سے جو 10 12 15 چیزیں نکلیں گی، وہ 10 12 15 افراد کو زندگی عطا کرے گی۔ اور اب پہلے تو SIOT کے اس میں، لیکن اب یہ باقاعدہ ایک ادارے کے طور پر یہ جو ہے وہ ادارہ سامنے آ چکا ہے، اور اس ادارے کو جو ہے وہ ہوٹا کے نام سے ادارہ تمام صوبوں کے اندر موجود ہے، اور یہاں کراچی میں بھی، اور اس وقت مرکزی کیمپ میں بھی ان کے فارم رکھے ہوئے ہیں۔ یہ فارم جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں، یہ اس کو آپ جا کے اپنے وصیت نامے کو لکھیے۔ کیا بات ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ اللہ آپ کو زندگی عطا فرمائے، اللہ آپ کی وجہ سے کسی اور کو بھی زندگی عطا فرمائے۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ نہیں، صلوات بھی آپ کی ڈھیلی ہو گئی ہے، میں نفسیات جانتا ہوں، ایک تھوڑا بلند صلوات پڑھ لیجئے۔ جب تک آپ مطمئن نہیں ہوں گے، صلوات بھی میرے کہنے پہ اچھی نہیں پڑیں گے، مجھے پتا ہے۔ تو میں اطمینان قلب کے لیے ایک اور جملہ کہہ دیتا ہوں۔ ایک صاحب کہنے لگے، مولانا میرے گردے اگر کسی ہندو کو لگ گئے تو کیا ہوگا؟ میرا جگر کسی عیسائی کو لگ گیا تو کیا ہوگا؟ میری آنکھیں اگر کسی سنی کو لگ گئیں تو کیا ہوگا؟ تو یہ 4-6 لوگوں نے ایسے سوالات کیے، تو میں نے ان سب کو ایک جواب تو یہ دیا، گھٹے ہوئے دماغ والا شیعہ نہیں ہوتا، تنگ نظر شیعہ نہیں ہوتا،
جو علی کا ماننے والا ہے وہ تنگ نظر نہیں ہوتا. اور کیا معلوم تمہارے گردے اگر کسی ہندو کو لگ گئے تو وہ مسلمان ہو جائے؟ کیا معلوم تمہارے پھیپڑے اگر کسی عیسائی کو لگ گئے تو وہ مسلمان ہو جائے؟ اور دھیمے سے کہتا ہوں کیا معلوم اگر تمہاری آنکھیں کسی سنی کو لگ گئی تو وضع خانے میں زیارت کرنے آ جائے؟ نہیں بھائی، مثبت سوچو نا، مثبت سوچو. اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. شکریہ.